یہ کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں انسان اکیلا بیٹھ کر اپنے ہی خیالوں سے ہار ماننے لگتا ہے۔ خاموش کمرہ، بوجھل دل اور ذہن میں بار بار گونجتی ایک ہی آواز، میں نہیں کر سکتا۔ نارمن ونسنٹ پیل اسی لمحے کو پکڑتے ہیں، اسی کمزوری کو، اور قاری کے ہاتھ میں آہستہ سے ایک چراغ تھما دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی اصل جنگ دنیا سے نہیں، اپنے ذہن سے ہوتی ہے۔ اگر ذہن شکست مان لے تو طاقتور جسم بھی ہار جاتا ہے، اور اگر ذہن یقین سے بھر جائے تو کمزور انسان بھی پہاڑ ہلا سکتا ہے۔ یہ کتاب کسی جادوئی نسخے کی طرح شروع نہیں ہوتی، بلکہ ایک سادہ مگر گہری حقیقت سے پردہ اٹھاتی ہے کہ ہمارے خیالات ہی ہماری زندگی کی سمت طے کرتے ہیں۔ پیل قاری کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ مثبت سوچ محض خوش فہمی نہیں، بلکہ ایک عملی طاقت ہے، ایسی طاقت جو اندر سے انسان کو دوبارہ کھڑا کر دیتی ہے۔ وہ حقیقی لوگوں کی کہانیاں سناتے ہیں، ایسے لوگ جو خوف، ناکامی اور مایوسی کے اندھیروں میں گم تھے، مگر جیسے ہی انہوں نے اپنے سوچنے کا انداز بدلا، ان کی زندگی نے بھی رخ بدل لیا۔ ان کہانیوں میں درد بھی ہے، آنسو بھی، اور پھر آہستہ آہستہ امید کی روشنی بھی، جو قاری کے دل میں ایک سوال جگاتی ہے: اگر وہ بدل سکتے ہیں تو کیا میں بھی بدل سکتا ہوں؟ یہی سوال قاری کو کہانی کے اگلے بہاؤ میں لے جاتا ہے، جہاں مصنف ذہن کے اندر چھپے خوف کو بے نقاب کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ زیادہ تر انسان اپنی ناکامی سے نہیں، ناکامی کے خوف سے ہارتے ہیں۔ منفی سوچ ایک خاموش زہر کی طرح ہوتی ہے، جو روز تھوڑا تھوڑا کر کے انسان کے اعتماد کو مار دیتی ہے۔ پیل نہایت نرم مگر مضبوط انداز میں یہ بات سمجھاتے ہیں کہ ایمان، یقین اور مثبت خود کلامی کس طرح اس زہر کا توڑ بن سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انسان بار بار خود سے یہ کہتا ہے کہ میں ناکام ہوں، تو ذہن اس بات کو سچ مان لیتا ہے۔ لیکن اگر وہی انسان خود سے یہ کہنا شروع کر دے کہ میں سیکھ رہا ہوں، میں بہتر ہو رہا ہوں، تو ذہن اسی راستے پر چل پڑتا ہے۔ یہاں کتاب ایک جذباتی موڑ لیتی ہے، کیونکہ قاری کو احساس ہوتا ہے کہ وہ خود بھی برسوں سے اپنے ہی خلاف گواہی دیتا آیا ہے۔ پیل دعا، شکر گزاری اور خاموش یقین کی بات کرتے ہیں، مگر مذہبی جبر کے بغیر، بلکہ ایک اندرونی سکون کے طور پر۔ وہ دکھاتے ہیں کہ کس طرح پرسکون ذہن بڑے فیصلوں میں واضح سوچ پیدا کرتا ہے، کس طرح مثبت سوچ انسان کو حالات کا غلام نہیں بلکہ ان کا سامنا کرنے والا بنا دیتی ہے۔ کہانی میں ایک خاموش سا اعتماد پیدا ہو جاتا ہے، جیسے قاری کے اندر کوئی کہہ رہا ہو کہ شاید میں واقعی اپنے حالات سے بڑا ہوں۔ جیسے جیسے یہ احساس گہرا ہوتا ہے، کہانی آخری حصے کی طرف بڑھتی ہے، جہاں مثبت سوچ محض نظریہ نہیں رہتی بلکہ زندگی گزارنے کا طریقہ بن جاتی ہے۔ پیل بتاتے ہیں کہ مثبت سوچ کا مطلب یہ نہیں کہ مشکلات کا انکار کر دیا جائے، بلکہ ان کا سامنا اس یقین کے ساتھ کیا جائے کہ حل موجود ہے۔ وہ کامیابی کو صرف دولت اور شہرت تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ اندرونی سکون، خود اعتمادی اور دوسروں کے لیے ہمدردی کو اصل کامیابی قرار دیتے ہیں۔ قاری کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ مثبت سوچ انسان کو صرف مضبوط نہیں بناتی بلکہ نرم دل بھی بناتی ہے، کیونکہ جب انسان خود پر یقین کرنا سیکھ لیتا ہے تو وہ دوسروں کو بھی قبول کرنا سیکھ لیتا ہے۔ کہانی اپنے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے ایک گہرا سکون چھوڑ جاتی ہے، جیسے طوفان کے بعد خاموش فضا۔ پیل آخری لمحوں میں یہ پیغام دیتے ہیں کہ زندگی ہر دن ایک نیا موقع ہے، اور ہر صبح ذہن کو نئے یقین سے بھرنے کا ایک نیا آغاز۔ کتاب ختم ہو جاتی ہے، مگر قاری کے اندر ایک آواز باقی رہ جاتی ہے، جو اب کمزور نہیں بلکہ مضبوط ہے، جو اب یہ نہیں کہتی میں نہیں کر سکتا، بلکہ دھیرے مگر پختہ لہجے میں کہتی ہے: میں کوشش کروں گا، اور یہی میری طاقت ہے۔